بادشاہ بن جاتا ہے تو اس کی حکومت ہر جگہ چلتی ہے. ایک آدمی کو کہے اٹھ تو اس کو اٹھنا پڑے گا, کسی کو کہے بیٹھ تو بیٹھنا پڑے گا. آج کے زمانے میں جو پی ایم کا حال ہے, آج کے زمانے میں جو صدر کا حال ہے, اس سے بھی کئی گنا زیادہ عزت, اس سے بھی کئی گنا زیادہ رتبہ, اس سے بھی کئی گنا زیادہ مرتبہ ایک بادشاہ کو ہوتا تھا. کیونکہ پی ایم کو یہ حق نہیں کہ کسی کی گردن اڑا دے, پی ایم کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو پھانسی کی سزا دے دے, کسی سردار کو, کسی پریزیڈنٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ فوری طور پر کسی پر تلوار چلا دے. لیکن بادشاہ اسلام میں یہ قانون تھا کہ اگر بادشاہ اسلام کسی کو غیر قانونی کام کرتے ہوئے دیکھ لے, قرآن کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھ لے, روزے کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھ لے, شریعت کی توہین کرتے ہوئے دیکھ لے, تو بادشاہ اسلام کو حق تھا کہ ساتھ میں تلوار رکھ کے اس کی گردن اڑا دیتے. حضرت عمر بھی انہیں بادشاہوں میں سے ایک ہے, ہمیشہ سر پہ کوڑا رکھا کرتے تھے, بازی میں تلوار رکھا کرتے تھے. وہی عمر جس کی حکومت 22 لاکھ مربع کلومیٹر میں تھی, 1-2 لاکھ نہیں بلکہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر اس کی حکومت تھی. تہامہ کی وادی سے جا رہے تھے, اور بھی صحابہ کرام اور تابعین کرام جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہے, حضرت عمر کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے حضرت عمر آگے آگے, حضرت عمر کے پیچھے پیچھے صحابہ کرام, حضرت عمر آگے آگے جا رہے ہیں. تہامہ ایک وادی کا نام ہے, ایک جگہ کا نام ہے. حضرت عمر مدنی سے اترتے ہیں اور بلک بلک کے رونے لگتے ہیں, سسک سسک کے رونے لگتے ہیں. لوگوں نے دیکھا, صحابہ نے دیکھا, تابعین نے دیکھا, سب تعجب میں پڑنے لگے, وقت کا بادشاہ تہامہ کی وادی میں آ کر کیوں رو رہے ہیں؟ یا اگر چاہے تو پورا بیت المال ان کے گھر پہ پہنچا دیا جائے, یا اگر چاہے تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے, یا اگر چاہے پوری انسانیت کو اپنے ایک کوڑے کی آواز سے سدھار دے. اس عمر کو رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس چیز نے عمر کو رلایا. کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ عمر کے پاس, بادشاہ وقت کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ عمر کیا ہو گیا ہے. کسی نے جرأت کی, جب عمر سسک سسک کے رونے لگے تھے, جا کر پوچھا, اے عمر ذرا بتاؤ تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے آپ کو تکلیف دی؟ کیا کسی نے آپ کو گالی دی؟ آپ بتائے تو صحیح, ہم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں. کیا کسی نے آپ کو تکلیف دی؟ ذرا بتائے تو صحیح, ہم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں. کیا کسی نے آپ کے خانوادے کو گالی دی, آپ کے بال بچوں کو برا بلا کہا, پیسے کی تکلیف ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں نہیں, تم جانتے نہیں میں کیوں رو رہا ہوں. میرے باپ بڑے سخت آدمی تھے جس کا نام قحافہ تھا, بڑے سخت آدمی تھے. خطاب تھا, بڑے سخت آدمی تھے, ظالم تھے. ذرا سی بھی غلطی کرتا تو مجھے پیٹتے تھے, ذرا سی بھی ادھر ادھر کرتا مجھے پیٹتے تھے. یہی تہامہ کی وادی, یہی میدان, یہی جگہ جب میں حضور کے دامن کو تھاما نہیں تھا, جب میرے اندر تھا, جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا, میرے باپ نے مجھے 5 اونٹنیاں دی اور کہا کہ اے عمر اس 5 اونٹنی کو لائن میں کھڑی کر دو. یہ عمر اس وقت خطاب کی اونٹنیوں کو, یعنی اپنے باپ کی اونٹنیوں کو ایک لائن میں نہیں کر سکا. پیچھے والی اونٹنی کو لائن میں لے کر کے آتا تو آگے والی اونٹنی پہلے چلی جاتی, پھر اس کو پیچھے کرتا تو بیچ والی اونٹنی آگے نکل جاتی, بیچ والی کو لائن لے کر دوسری والی پیچھے چلی جاتی. اے لوگوں سنو, وہ زمانہ تھا جب میں حضور کے دامن کو تھامانا تھا, یہ وہ زمانہ تھا جب میں نے حضور کی سیرت کو پڑھانا تھا, یہ وہ وقت تھا جب میں نے حضور کے دامن میں آ کر کے جھکانا تھا, حضور کے قدموں کو چومانا تھا, حضور کے چہرے کو دکھانا تھا, حضور کی سیرت کو اپنانا تھا. اس وقت اس عمر سے 5 اونٹنیاں نہیں سنبھلی جاتی تھی, کوئی آگے کوئی پیچھے ہو جاتی تھی. آج میں نے حضور کے دامن کو تھاما, آج دیکھو عمر کی ایک کوڑے کی آواز سے جہاں جہاں تک میری حکومت ہے وہاں وہاں تک پوری انسانیت ایک لائن میں کھڑی ہو جاتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جلسہ سیرت النبی, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. کیا سمجھا عمر کی زندگی سے کہ جس عمر سے 5 اونٹنیاں سیدھی نہیں ہو رہی تھی, حضور کے دامن کو تھام لیا, حضور کی سیرت کو پڑھ لیا, تو جہاں جہاں تک عمر کی حکومت, ان کے ایک کوڑے کی آواز سے 22 لاکھ مربع کلومیٹر تک سارے کے سارے انسان کی سب کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں صدقہ ہے میرے نبی کا, یہ صدقہ ہے میرے نبی کا, یہ صدقہ ہے پوری امت کے سردار کا, یہ صدقہ ہے داتا کا, یہ صدقہ ہے قاسم نعمت کا. اسی عمر کا دوسرا واقعہ, وقت کا بادشاہ ایک یہودی کو دیکھا کہ ان کا کپڑا یہودی کے پاس ہے. ذرا بتائیں آج کے جو نیتا ہیں, آج کے جو پاورفل لوگ ہیں, نیتا کی بات تو دور, کوئی گاؤں میں طاقتور انسان
اگر اس کا کوئی موبائل پر دوسرا آدمی لے لے اور دیکھ لے کہ میرا موبائل استعمال کر رہا ہے تو کیا انصاف اٹھائے گا؟ نہیں، پہلے موبائل لے گا تو تھاپ لگا کے کیوں لے لیے؟ اسی طرح سے حضرت عمر جو وقت کا بادشاہ ہے، ان کی زرہ جس کو بولتے ہیں، لڑائی کرنے کے لیے ایک لوہے کا مطلب لباس ہوتا تھا جس کو زرہ بولتے تھے، یہودی کے پاس دیکھا اور ان کے غلام حضرت قنبر، انہوں نے بھی پہچان لیا کہ یہ عمر کی زرہ ہے۔ یہودی سے حضرت عمر نے کہا یہ زرہ تو میری ہے۔ اب وہ یہودی جانتا تھا یہ مسلمان ہیں، دعویٰ کرنے سے کوئی سامان اس کو نہیں مل سکتا جب تک گواہ نہ پیش کرے۔ آج کے زمانے میں گواہ کا تو حال ہی خراب ہے، ایک تو گواہ ملتے نہیں، گواہ ڈھونڈتے نہیں، اور اگر گواہ ڈھونڈنے کی ضرورت پیش آئی تو پیسے کے بدولت ایک نہیں 10 حاضر ہو جائے گا۔ جو دارجلنگ میں رہتا ہے، جو دلی میں رہتا ہے، وہ گھر میں ہونے والے واقعات کی گواہی دیتا کہ میں تھا، بھائی تم تو فلاں جگہ پر تھے، اور نہیں میں نے دیکھا ہے۔ وہ دیکھا کیسے ہے؟ دیکھا خود نہیں ہے، پیسوں نے دکھایا اس کو۔ لیکن شریعت اسلام، مذہب اسلام کا طریقہ کچھ اور ہے، جس نے دیکھا ہے وہی گواہی دے سکتا ہے۔ حضرت قنبر بھی کہہ رہے کہ ہاں یہ عمر کی زرہ ہے۔ وقت کا بادشاہ، کافر پر بھی بادشاہ کا حکم ماننا ضروری تھا، مسلمان پر بھی بادشاہ کا حکم ماننا ضروری تھا، لیکن وہ خود بادشاہ وقت ہو کر کے اس وقت کے جو قاضی تھے، اس وقت کے جو گورنر تھے، اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے، حضرت قاضی شرح، اس کے پاس مقدمہ دائر کر دیا کہ میں وقت کا بادشاہ ضرور ہوں، وقت کا خلیفہ ضرور ہوں، لیکن میری زرہ اس یہودی کے پاس ہے، مجھے چاہیے تو چاہیے۔ خلیفہ وقت ایک کلگھرے میں اور دوسری طرف کوئی یہودی ہوتا ہے۔ قاضی شرعی کہتے ہیں حضرت عمر کو کہ آپ وقت کے بادشاہ ضرور ہیں، کیا یہ زرہ آپ کی ہے؟ گواہی پیش کر سکتے ہیں؟ کیا یہ زرہ آپ کی ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ کوئی گواہ آپ کا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قنبر کو پیش کرتے ہیں، اپنے غلام کو پیش کرتے ہیں، اپنے شہزادوں کو پیش کرتے ہیں۔ قاضی شرعی نے کہا کہ اے عمر، باپ کے لیے بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے، آقا کے لیے غلام کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ کسی ایسے تو گواہ کو لے کر آئے، نہ تو وہ آپ کے باپ ہو، نہ تو وہ آپ کے بیٹے ہو، نہ تو وہ آپ کے غلام ہو، نہ تو وہ آپ کی بیٹی ہو، بلکہ کوئی غیر آدمی ہونا چاہیے۔ اب ذرا بتائیں قاضی شرح کو مقرر کس نے کیا؟ حضرت عمر نے کیا۔ قاضی شرح کو چیف جسٹس کس نے بنایا؟ خلیفہ وقت نے بنایا۔ قاضی شرح کو گورنر کس نے بنایا؟ بادشاہ وقت نے بنایا۔ جو بادشاہ اس کو گورنر بنایا ہے، اسی بادشاہ سے گواہ طلب کی جا رہی ہے۔ جو بادشاہ انہیں چیف جسٹس بنایا ہے، اسی بادشاہ سے کہا جا رہا ہے آپ دلیل لے کر کے آئے۔ جب تک گواہ پیش نہیں کریں گے، جب تک دلیل پیش نہیں کریں گے، یہ زرہ ہم آپ کی نہیں ہو، آپ کے قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاس ان دونوں کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی شرح کہتے ہیں اے یہودی، تم قسم کھا کر کہو کہ یہ زرہ ہماری ہے۔ وہ تو مسلمان تھا ہی نہیں، اس نے قسم کھا لیا اور اس کی زرہ ہو گئی، لیکن اس یہودی کو تو معلوم تھا یہ زرہ کیونکہ چرایا اس نے تھا۔ چور کو تو معلوم ہے کہ کس کی چوری کیا ہے، چور کو معلوم ہے کہ یہ زرہ کس کی ہے، یہاں تک کہ بتایا جا رہا ہے، تاریخ میں آیا ہے قاضی شرح کو بھی معلوم تھا کہ یہ زرہ عمر کی ہے، قنبر کو بھی معلوم تھا زرہ عمر کی ہے، اس یہودی کو بھی معلوم ہے کہ زرہ عمر کی ہے۔ اس کے باوجود چونکہ عمر کے پاس کوئی دلیل نہیں، قاضی شرح نے فیصلہ یہودی کے حق کر دیا۔ یہی فیصلہ ہے، یہی عدالت کا طریقہ ہے۔ اس بہترین عدالت کا نتیجہ کیا ہوا، اس نتیجے کو سن کر کیا حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ جب اس کٹگھرے سے نکل کر، عدالت کے گھر سے نکل کر راستے پہ گھر کی طرف چل پڑے، حضرت عمر بھی اسی راستے پہ، قنبر بھی اسی راستے پہ، وہ یہودی بھی اسی راستے سے جا رہا تھا۔ اس یہودی نے دیکھا، سوچا کہ جس زرہ کو میں نے چوری کیا یہ تو اسی کا ہے اور یہی وقت کا بادشاہ ہے، اسی نے اس کو گورنر بنایا ہے۔ یہ کتنا اچھا مذہب ہے، کتنی اچھی شریعت ہے، کتنا اچھا درس ہے۔ جانتے ہوئے بھی یہ زرہ اس کی نہیں قرار دی بلکہ میری دے دی گئی ہے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ زرہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں یہ سبق کس نے سکھایا کہ گواہی ضروری ہے، تمہیں یہ عدالت کا طریقہ کس نے بتایا؟ حضرت عمر نے کہا میرے نبی نے بتایا کہ جس نبی نے یہ درس دیا ہو کہ بغیر دلیل کے، بغیر گواہی کے کوئی دلیل میں عدالت قائم نہیں ہو سکتی، آج میں اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی چاندنی صاحب کا جامعی سبحان اللہ کیا درس ملا ہمیں سیرت سے، کیا سبق ملا ہمیں سیرت سے کہ نبی کی سیرت پڑھنے سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے، نبی کی سیرت پڑھنے کے بعد کچھ اور ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا شراب حرام ہے، ہمارے گلی کوچوں میں شراب عام ہو چکی ہے۔ نبی نے فرمایا بے حیائی یہ جو ہے نا دین سے باہر ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا یہ بھی ہمارے علماء نے عورتوں کے تعلق سے حیا کے بارے میں کہا۔ میں کہتا ہوں کہ صرف عورتیں نہیں ہیں، ہمارے ماں اور بہنیں صرف کسی میں ملوث نہیں ہیں، ہمارے نوجوانوں میں پردہ کی بھی کمی ہے، ہمارے نوجوانوں کی آنکھیں کہاں تک سلامت ہے، ہمارے نوجوان آج کل گانجا اور افیون کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے موبائل رکھ کر کے ماں باپ کے چنگل سے نکل چکے ہیں۔ نبی کی سیرت انہیں بتایا جائے کہ نبی نے بچپنا کیسے گزارا تھا، نبی کی سیرت انہیں بتایا جائے کہ نبی نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی۔ جس بچے کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے تھا، جس بچے کے ہاتھ میں یسرگل قرآن ہونا چاہیے تھا، جس بچے کے ہاتھ میں خادہ بغدادی ہونا چاہیے تھا، آج اسی بچے کے ہاتھ میں ایک موبائل